جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو پہلے تمہارے دل میں دو خاموش نشانیاں ابھرتی ہیں، لیکن تم اکثر انہیں دیکھ نہیں پاتے کیونکہ تم تھک چکے ہو، آنکھیں بوجھل ہیں اور دل بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، اے اللہ کب؟ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید تم بھی ان ہزاروں میں سے ہو جو اندر سے چکنا چور ہیں۔ روزگار کی پریشانی، رشتوں کا درد یا تنہائی کی خوفناک خاموشی۔ میں نے بھی یہ سفر طے کیا ہے، اس لیے آج میں تمہیں وہ دو نشانیاں بتانے آیا ہوں جو اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی خبر ہے۔ لیکن ان نشانیوں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آزمائش دراصل کیا ہے۔ آزمائش وہ لمحہ ہے جب تمہارا صبر پرکھا جاتا ہے، جب تمہاری دعائیں آزما لی جاتی ہیں، جب تمہارا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اب بس اب اور نہیں۔ آزمائش وہ کیفیت ہے جب دنیا کی ساری رونقیں بیکار لگتی ہیں، جب تمہارے قریب کے لوگ بھی تمہیں سمجھ نہیں پاتے اور جب راتوں کی نیند چھن جاتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے شاید تمہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ ہے، یہ تسلی ہے، یہ رب کی طرف سے دیا گیا ایک عہد ہے کہ کوئی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی۔ لیکن اس آسانی سے پہلے ایک مقام ایسا آتا ہے جو سب سے سخت لگتا ہے۔ وہ لمحہ جب تمہارے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، جب تمہاری زبان پر ہے صرف یہی آتا ہے، اے اللہ اب بس۔ وہ لمحہ ہی اصل دروازہ ہے، وہی آخری موڑ ہے جہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ناکامی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی اس کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ تم سوچو ذرا، مریم کا حال، ایک پاکیزہ تنہا عورت جس پر نہ صرف لوگوں کی باتوں کا بوجھ تھا بلکہ بچے کی پیدائش کی تکلیف بھی انہیں توڑ رہی تھی۔ وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھیں اور دل سے یہی صدا نکلی، کاش میں اس سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی ہوتی۔ یہ لمحہ بظاہر سب سے بڑا اندھیرا تھا، کوئی سہارا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ہم سفر نہیں، لیکن اسی اندھیرے میں اللہ کی مدد اتری۔ کھجور کے درخت کو ہلانے کا حکم ملا، میٹھے کھجور کے پھل گرے، پانی کا چشمہ بہنے لگا، اور پھر ایسا بیٹا دیا گیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہی ہے اللہ کا انداز، جب ہر راستہ بند نظر آتا ہے، جب ہر امید ختم لگتی ہے، تب وہیں سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ تمہاری زندگی میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں جب نوکری کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جب دعائیں دیر تک قبول نہیں ہوتی، تو یہ مت سمجھو کہ سب ختم ہو گیا۔ یہ وہی موڑ ہے جہاں اللہ تمہارے لیے اپنی خاص مدد اتارنے والا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی موڑ پر ہمت ہار دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کی نہیں سنی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کی دعاؤں کے سب سے قریب کر چکا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر بھی وہی سوال گونج رہا ہے، کب چھوٹے گا یہ بوجھ؟ کب ملے گی وہ سکون کی سانس؟ یاد رکھو، جب اللہ ختم کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے تمہیں تھکا دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا غرور ٹوٹے اور تمہارا دل مکمل طور پر اس کے سامنے جھک جائے۔ کبھی کبھی اللہ آزمائش کو اس لیے بڑھا دیتا ہے تاکہ تمہارا تعلق دنیا سے کٹ کر صرف اسی سے جڑ جائے۔ تم دیکھو گے کہ پہلے تم دوستوں کے پاس بھاگتے ہو، پھر رشتوں کے پاس، پھر ڈاکٹروں اور علاج کے پاس، لیکن جب کوئی کچھ نہیں کر پاتا تو تم ایک دن سجدے میں گر کر رونے لگتے ہو۔ وہی لمحہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہی لمحہ تمہاری آزمائش کے انتقام کا اشارہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا اصول اور عجیب ہے، وہ اکثر آسانی کو سب سے زیادہ مشکل کے بعد لاتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ محض تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب تمہارے دل کی دنیا ٹوٹنے لگے، جب نیند چھن جائے، جب سانسیں بوجھل ہو جائیں اور تمہیں لگے کہ اب ہار مانو، تو سمجھ لو یہی وہ وقت ہے جب اللہ قریب ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب آزمائش کا اختتام قریب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کیسے اشارہ دیتا ہے؟ کون سی نشانیاں ہیں جو دل کے اندر ابھرنے لگتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ رب قریب ہے، آسانی قریب ہے، اور وہ وقت قریب ہے جب تمہاری آنکھوں کے آنسو خوشیوں کے آنسوؤں میں بدل جائیں گے۔
پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ کئی دنوں تک بے چین رہنے کے بعد اچانک دل کے اندر ایک خاموشی سی آ جاتی ہے؟ بظاہر مسائل ویسے کے ویسے ہیں، حالات میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں آیا، لیکن پھر بھی اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ ٹھنڈک انسان کے اپنے بس کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے دل پر سکینت اتارتا ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل کی۔ یہی سکینت وہی لمحہ ہے جب آزمائش کا بوجھ آدھا ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید وقت سا حوصلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ اب راہ ڈھلنے والی ہے۔ یہی دو نشانیاں ہیں، پہلی دل میں سکون کا اترنا اور دوسری غیر متوقع راستوں کا کھل جانا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے، یہ نشانیاں دیکھنے کے لیے آنکھ صرف کافی نہیں، دل کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کچھ اوقات اللہ تمہیں سکون دیتا ہے لیکن تم اپنی بے صبری میں اسے دیکھ نہیں پاتے۔ کچھ اوقات وہ دروازہ کھول دیتا ہے لیکن تمہارے شک اور ڈر تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ آزمائش کے آخر میں دل کو پہلے تیار کرتا ہے، پھر راستہ کھولتا ہے۔ یہ نشانیاں نہ صرف تمہیں بتاتی ہیں کہ آسانی قریب ہے، بلکہ یہ بھی کہ تمہاری دعائیں جان گئی ہیں۔ کتنے ہی دن تم نے سجدے میں روتے ہوئے گزارے، کتنے ہی راتیں تم نے دعاؤں میں جاگ کر گزاری، یہ وہ سب اللہ نے سنا ہے۔ اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ ایک جھٹکے میں ساری تھکن کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ سوچو ذرا، اگر مریم اس وقت صبر نہ کرتی، اگر وہ اللہ پر بھروسہ نہ کرتی، تو وہ اپنی آنکھوں سے وہ مدد کیسے دیکھ پاتی جو اللہ نے بھیجی؟ یہی حال تمہارا بھی ہے۔ اگر تم ہمت ہار دو گے تو تم وہ لمحہ کھو دو گے جب اللہ تمہاری دعا پوری کرنے والا تھا۔ یہ دنیا اطمینان گاہ ہے، یہاں جلدی نتیجہ نہیں ملتا، یہاں انتظار ہی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ نشانیاں اس وعدے کا زندہ ثبوت ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی تمہیں بے مقصد نہیں تھکاتا، اس کی ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو کر صرف اس کے قریب آ جاؤ۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ بڑا دینے سے پہلے چھوٹے خسارے دکھائے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ارد گرد کے وہ لوگ سامنے آ جائیں جو دکھ کے وقت تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تاکہ تم سیکھ سکو کہ انسان نہیں، صرف اللہ تمہارا ہے۔ اور جب یہ سبق سیکھ لیا جاتا ہے تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ختم ہونے سے پہلے یہ دو نشانیاں آتی ہیں، دل میں سکون اور غیر متوقع راستے۔ اگر تم نے انہیں پہچان لیا تو جان لو کہ اللہ قریب ہے۔ تو اے سننے والو، اگر تم چاہو تو ابھی اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور ذرا لمحہ بھر کے لیے سوچو، وہی اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی بچا لیتا ہے، وہی اللہ جو یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے، کیا وہ تجھے تیرے اندھیروں میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تیرا ہاتھ نہیں تھامے گا؟ کیا وہ تیرا حال نہیں جانتا؟ اے میرے عزیزو، اللہ وہ ذات ہے جو تیرے آنسو کی زبان سمجھتا ہے، تجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں، تیرے دل کی ٹوٹ پھوٹ بھی اس کے عرش تک پہنچتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی، یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کا پیٹ بھی نجات کا راستہ بنایا گیا، تو تیرے لیے جو مشکل ہے اللہ اس مشکل کو بھی آسان بنا سکتا ہے۔ جو دروازے تجھ پر بند ہو گئے ہیں، یاد رکھو، اللہ ایک ایسا دروازہ کھول دے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ زندگی تمہارے گمان سے زیادہ مختصر ہے، تمہارے دکھ وہی امتحان ہیں جن کے پیچھے تمہارے رب کی خاص رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں ہمت ہارتے ہو؟ تمہارے رب نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آج کے بعد دل میں یہ فیصلہ کر لو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لوگ ساتھ چھوڑ دے، زمانہ بدل جائے، دنیا تانے دے، لیکن اگر اللہ ساتھ ہے تو کمی کس بات کی؟ یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تمہارے لیے سبق ہے کہ ایمان کی آگ کو اللہ بجھا دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا تیرے لیے رہنمائی ہے کہ اندھیروں میں بھی رب کو پکارو، وہ جواب دیتا ہے، اور تیرے آنسو تیری وہ نشانی ہے جن پر اللہ کی رحمت ٹوٹ کر برستی ہے۔ آج کے بعد اپنے رب سے ایسے بات کرنا جیسے دوست سے کرتے ہو۔
کہنا اے اللہ مجھے تیرے نور سے دیکھنے والا بنا دے، اے اللہ میرا دل اندھیروں سے نکال دے، اے اللہ میری زندگی کے راستے آسان کر دے۔ ہمیں اس دن کامیاب کرے جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس دل کے جو اللہ کے پاس صاف اور روشن لے کر آئے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔